360 میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدے کے بعد افغان خواتین کے مستقبل پر سوالیہ نشان۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیا آپ ہاتھ درست طریقے سے دھو رہے ہیں؟ اور ویغر مسلمانوں کو ان کی ثقافت سے جوڑنے والا ایک امریکی اسکول۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کو 3 دن بھی پورے نہیں ہوئے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان قیدیوں کی رہائی کی اجازت دینے سے انکار کے بعد طالبان اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان دوبارہ جھڑپوں کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ امریکی فوج کا انخلاء امن معاہدے کے مطابق اگلے 10 روز میں شروع ہو جائے گا۔ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں امن معاہدے کی شرائط میں طالبان کے تقریباً 5000 قیدیوں کی رہائی شامل ہے، لیکن افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرح کابل حکومت کی بھی کچھ شرائط ہیں، لیکن انہوں نے یہ شرائط واضح نہیں کی۔ ننگرہار میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آج سوال اٹھایا کہ طالبان پاکستان میں اپنے ٹھکانے کب چھوڑیں گے، اور اب جب کہ وہ غیر ملکیوں سے نہیں لڑیں گے تو پھر ان کے جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی رہائی نہ ہوئی تو بین الافغان مذاکرات کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں۔ 1 ہفتے تک تشدد میں کمی کے معاہدے پر عمل کے بعد طالبان پھر سے افغان سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ دوحہ امن معاہدے کے تحت امریکی فوجیوں پر حملے نہیں کیے جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارک ایسپر نے پریس کانفرنس کے دوران جو واشنگٹن میں ہوئی صورتحال سے متعلق وائس آف امریکہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسئلے کا بہترین حل فریقین کے بیچ سیاسی اتفاق رائے ہے، اور اس وقت امریکہ کا فوکس افغانستان میں امریکہ کے مشن پر ہے۔ ہماری توقع یہ ہے کہ تشدد میں کمی جاری رہے گی یہاں تک کہ ہم جنگ بندی کا ہدف پالیں گے۔ ابھی تو صرف دوسرا روز ہے، ہم مستقل انگیجمنٹ جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے معاملات کو حل کریں گے۔ آئندہ کا سفر بہت طویل، ناہموار اور دشوار گزار راستے پر ہوگا، اور اس وقت جو ہو رہا ہے میں اس سے ایکسائٹڈ نہیں ہوں گا، بلکہ کوشش کروں گا کہ ہماری توجہ مشن پر رہے۔ days, weeks and months, and so I'm not going to get too excited about what happens at the moment. We're just going to deal with each situation as it arises. اور ہمارے مشن میں نمبر 1 افغانستان کو ان دہشت گردوں کی پناہ گاہ بننے سے بچانا ہے جو امریکہ پر حملہ کر سکتے ہوں۔ Becomes a safe haven for terrorists to attack this country. And then number 2, نمبر 2 اپنے افغان پارٹنرز کی اس عمل میں مدد کرنا، اور نمبر 3 اپنے فوجیوں کو واپس لانا۔ withdraw our presence in the country. امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے واضح کیا کہ امریکہ افغانستان کے بدلتے حالات کو غور سے دیکھ رہا ہے اور ان کے مطابق اپنی حکمت عملی میں تبدیلی بھی لا سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مورگن اورٹیگس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان معاہدے کے باوجود افغانستان میں سیاسی مفاہمت کی کوششیں راتوں رات رنگ نہیں لائیں گی، بلکہ اگلے چند روز کے دوران بہت سے سیاسی داؤ پیچ بھی نظر آئیں گے۔ معاہدے تک پہنچنے میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا اور معاہدے پر عمل درآمد کی راہ میں درپیش چیلنجز کے بارے میں دیکھتے ہیں اسد اللہ خالد کی یہ رپورٹ۔ 29 فروری کو طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ افغانستان میں 18 سالہ جنگ کے خاتمے کا نقطۂ آغاز ہے، لیکن 2 دہائیوں سے جاری اس جنگ میں جس میں ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی، اس کے مکمل سیاسی حل کے لیے ابھی وقت درکار ہے۔ جب بھی آپ سیاسی طور پر ایک ایسی جنگ کا خاتمہ کر رہے ہوں جو کئی دہائیوں سے جاری ہو اور دونوں اطراف سے کئی جانیں جا چکی ہوں، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ ایک رات میں نہیں ہوگا۔ معاہدے کے فوری بعد قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر افغان صدر اور طالبان کے عدم اتفاق کے اظہار اور طالبان کی جانب سے افغان افواج پر حملے پھر سے شروع کرنے کے بیان کو امن کی راہ میں روڈ بلاک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم امریکی افواج کی لیڈرشپ کی طرح امریکی محکمہ خارجہ نے بھی اس رد عمل کو روڈ بلاک ماننے سے گریز کیا ہے۔ میرے خیال میں اگلے 2 ہفتوں میں بہت سے سیاسی داؤ پیچ دیکھنے کو ملیں گے۔ پھر جب بین الاقوام ڈائیلاگ شروع ہوگا تب بھی طالبان کے ساتھ معاہدے میں محض قیدیوں کی رہائی ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر دوسرے بہت سے گولز بھی شامل کیے گئے۔ یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ دوحہ میں معاہدے پر دستخط کی تقریب کے علاوہ کابل میں امریکی وزیر دفاع نے افغان حکومت کے ساتھ ایک مشترکہ اعلامیے میں طالبان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی پاسداری کی یقین دہانی کرائی ہے۔
یہ اعلامیہ افغان حکومت کے اتفاق رائے سے جاری کیا گیا ہے. Every single part of the Taliban peace deal and indicated that they would be supportive. امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے میں پاکستان نے ایک مثبت کردار ادا کیا اور امریکہ سمجھتا ہے کہ اس معاہدے کی امپلیمنٹیشن میں بھی پاکستان کا کردار ابھی باقی ہے جو کہ کافی نمایاں اور امپورٹنٹ ہوگا. Pakistan needs to enable the پاکستان کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی مذاکرات کی راہ ہموار کرنے میں افغان حکومت، طالبان اور امریکہ کی مدد کے لیے بھی کردار ادا کرے. افغانستان، پاکستان اور امریکہ نے اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کی ہے. پاکستان سے ہمیں توقع ہے کیونکہ پاکستان خطے میں بہت با اثر ہے، خاص طور پر طالبان اور افغان حکومت پر پاکستان کا اثر بہت زیادہ ہے. 10 مارچ کو افغانستان میں انٹرا افغان ڈائیلاگ کا آغاز ہونے کی امید ہے جس کے بارے میں ماہرین سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی تاریخ میں رد و بدل ہو جائے، لیکن افغانستان میں سب افغانوں کے مل کر بیٹھے بغیر مکمل امن ممکن نہیں ہو سکے گا. اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے نے افغان خواتین کے مستقبل کے بارے میں بہت سے سوالوں کو بھی جنم دیا ہے. معاہدے میں خواتین کے حقوق سے متعلق واضح طور پہ کچھ زیادہ نہیں کہا گیا، جس سے افغان خواتین میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ سیاسی مفاہمت کے بعد کہیں انہیں پھر ویسی ہی پابندیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جو طالبان دور میں ان کا مقدر بن گئی تھیں. طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اسلامی نظام کے مطابق خواتین کے تعلیم اور روزگار حاصل کرنے کے حق کے خلاف نہیں، لیکن افغان خواتین کے بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ وہ طالبان پر بھروسہ نہیں کر سکتی. امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے سے 19 سالہ افغان جنگ کے خاتمے کی امید تو بندھی ہے، لیکن افغان خواتین کی اکثریت کو اپنے حقوق کے حوالے سے خدشات ہیں. شخصاً وقت میں 2 سے 3 ماہ کے اندر افغانستان کا مستقبل طالبان کے ہاتھ میں ہوگا. وہ طالبان جنہوں نے برسوں سے خواتین کو دبائے رکھا ہے، وہ خواتین کو کیسے حقوق دے سکتے ہیں جب ان کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ خواتین کو گھروں میں ہی رہنا چاہیے اور انہیں باہر نکلنے کا حق نہیں ہے. شاید دیگر ہو سکتا ہے کہ اب ہم افغانستان میں مزید خودکش حملے یا دھماکے نہ دیکھیں، لیکن اس کے بجائے ہم افغان خواتین کی آزادی سے محروم ہو سکتے ہیں. اور میرے لیے بم دھماکے میں ہلاکت سے زیادہ یہ تکلیف دہ ہوگا کہ مجھے ایک عورت ہوتے ہوئے ہر کام کرنے کا حق نہ دیا جائے. لیکن واشنگٹن میں تجزیہ کار اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ طالبان افغانستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے. توقعات اور ابتدائی اشارے یہ ہیں کہ طالبان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ ماضی میں افغان خواتین کے ساتھ کیے گئے سلوک کو نہیں دہرا سکتے. اگر وہ اپنے وعدوں پر پورا نہیں اترتے ہیں تو افغان حکومت اور دیگر شراکت دار ان شرائط سے دستبردار ہو جائیں گے جن پر طالبان کے ساتھ سیاسی تصفیے میں اتفاق ہوا ہے. تاہم اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے کے لیے طالبان پر مستقل دباؤ کی ضرورت ہوگی. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ یہ ہماری اولین ترجیح ہوگی کہ افغانستان کے سیاسی مستقبل میں خواتین کو ان کے حقوق اور مکمل تحفظ حاصل ہو. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. امریکہ کے صدارتی انتخابات کے دور میں آج ایک بہت اہم دن ہے. آج کے دن امریکہ کی 14 ریاستوں میں پرائمریز میں ووٹ ڈالے جائیں گے اور پھر یہ مزید واضح ہو جائے گا کہ نومبر کے انتخابات کے لیے صدر ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹرز انفیکٹ کس امیدوار کو چنتے ہیں. ان میں سے فرنٹ رنرز ایک مرتبہ سامنے آ جائیں گے اور جس طرح میں نے بتایا 14 آج ریاستیں ہیں جن میں ووٹ ڈالا جائے گا. اور آج کے دن کو امریکہ کی سیاسی جو نظام ہے اس میں سپر ٹیوزڈے کے نام سے جانا جاتا ہے. کس قسم کے نتائج سامنے آئیں گے اس کی تمام تفصیلات آپ کو ملیں گی ہمارے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. اس کے علاوہ آپ ٹویٹر پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. کورونا وائرس کے کیسز اب تک کم از کم دنیا کے 60 ملکوں میں سامنے آ چکے ہیں. جنوبی کوریا میں کیسز کی تعداد 5000 سے بڑھنے کے بعد حکومت نے مرض کے خلاف حالت جنگ کا اعلان کر دیا ہے. ایک مذہبی گروہ پر الزام ہے کہ اس کے ارکان نے اس مرض کو چھپایا جس کے باعث یہ جنوبی کوریا میں بڑے پیمانے پر پھیلا. گروہ کے رہنما نے قوم سے معافی مانگی ہے لیکن مختلف حلقے اس کے خلاف قتل کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. دنیا بھر میں اب تک کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 3000 سے بڑھ چکی ہے جبکہ 90,000 کے قریب افراد میں اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے بیشتر افراد بالغ ہیں. ان میں 80% تھوڑا سا بیمار محسوس کریں گے، 14% شدید بیمار ہوں گے جبکہ 5% مریضوں کی حالت نازک ہوگی.
تو جہاں تک علامات کی بات ہے، بخار، خشک کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف کورونا وائرس کی ابتدائی علامات ہیں۔ اب تک ان کا کوئی توڑ تو سامنے نہیں آیا، لیکن طبی ماہرین کے مطابق ہاتھ صاف رکھ کر کورونا وائرس کی بیماری سے بڑی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ فائزہ بخاری آج بتا رہی ہیں کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ویسے تو جب بھی ضرورت محسوس ہو ہم دن میں کئی بار ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ آخر ہے کیا؟ عالمی ادارہ صحت نے اس حوالے سے ایک طریقہ وضع کیا ہے، وہی آج ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو پوری طرح گیلا کریں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم، پانی کا صاف ہونا ضروری ہے۔ پھر اتنا ہینڈ واش آپ ہاتھ پہ یا صابن جو بھی موجود ہے اتنا لگائیں کہ ہاتھ کی کوئی بھی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ اس سارے عمل میں کم از کم 20 سیکنڈز لگنے چاہیے۔ لیجیے، ہاتھ تو دھل گئے۔ اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ان ہاتھوں کو صحیح طرح سے خشک کرنا ہے، کیونکہ گیلے ہاتھوں یا گیلے ماحول میں جراثیم پروان چڑھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے اہم سوال کی طرف کہ ایسے کون سے مواقع ہیں جہاں ہاتھ ضرور دھونے چاہیے؟ کھانا پکانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد، کسی بیمار کی دیکھ بھال یا تیمارداری کے بعد، جانور اور ان کا کھانا چھونے کے بعد۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہاتھ دھونے کی سہولت موجود نہیں ہوتی۔ ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال۔ اس کا استعمال بالکل ہینڈ واش کی طرح کیا جاتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بھی دکھایا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اسے ہاتھوں پر لگانے کے بعد دھویا نہیں جاتا۔ عالمی ادارہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ صحیح طرح سے ہاتھ دھونے میں کم از کم 20 سیکنڈز لگتے ہیں، لیکن مجھے تقریباً 40 سیکنڈز لگے۔ سوال یہ ہے کہ ایک خطرناک انفیکشن سے بچنے کے لیے 40 سیکنڈ صرف کرنا کیا بہت مشکل کام ہے؟ ویسے بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ جی آپ نے دیکھا کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا، اور واقعی 40 سیکنڈ اپنے آپ کو کسی بڑی بیماری سے بچانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اب امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کی بات کریں تو یہاں بھی کورونا وائرس صحت عامہ کا بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ اب تک کم از کم 6 افراد اس مرض کے باعث امریکہ میں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں اس کے کم سے کم 100 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا بہرحال یہ کہنا ہے کہ فی الحال قومی ایمرجنسی نافذ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے دوا ساز کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ویکسین کی جلد تیاری اور علاج کو مؤثر بنانے کی کوششوں میں تیزی لے کر آئیں۔ ندیم یعقوب آج بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں کورونا وائرس کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اختتام ہفتہ جب کورونا وائرس کے پھیلنے اور اموات کی خبریں سامنے آئیں تو امریکہ بھر کے کئی علاقوں میں شہریوں نے ضروریات زندگی کی اشیاء جمع کرنی شروع کر دیں۔ امریکی محکمہ صحت کے وزیر ایلیکس آزار نے ایک انٹرویو کے دوران جہاں انتظامیہ کی جانب سے وائرس کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا ذکر کیا، وہیں اس کے پھیلاؤ کی غیر یقینی صورتحال بھی واضح کی۔ ہمیں معلوم نہیں کہ معاملہ کس جانب جائے گا، مزید کیسز سامنے آئیں گے۔ امریکہ میں بھی کچھ کمیونٹیز میں وائرس کا پھیلاؤ جاری رہے گا۔ ہم امریکی عوام کے تحفظ کے لیے وہ تمام وسائل بروئے کار لائیں گے جو ہمارے پاس ہیں۔ پیر کے روز صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ادویات بنانے والی کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقات کی اور کورونا وائرس کے علاج کے لیے دوا کی جلد تیاری پر زور دیا۔ اسی دوران کیلیفورنیا میں واقع ادویات ساز کمپنی جیلیڈ سائنسز نے اعلان کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے ویکسین کے اضافی تجربات کا آغاز کر رہی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ چین کے علاقے ووہان میں اس ویکسین کے تجربات کا آغاز کیا تھا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر امریکہ کے کئی شہروں میں سٹورز پر فیس ماسکس ختم ہو گئے ہیں۔ نائب صدر مائک پینس نے جو کورونا وائرس کے خلاف امریکی انتظامیہ کے اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں، عوام سے کہا ہے کہ وہ خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہوں۔
The average American does not need to go out and buy a mask. ایک عام امریکی کو ماسک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت 4 کروڑ ماسک دستیاب ہیں اور ہم نے 3.5 کروڑ مزید ماسک تیار کرنے کے لیے کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا ہے. 5 million more masks per month. فی الحال بہت کم اداروں اور ہسپتالوں کے پاس کرونا وائرس کی تصدیق کے لیے ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے، مگر امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ جلد ہی یہ سہولت وسیع پیمانے پر دستیاب ہوگی. ٹیسٹنگ کے آلات کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے اب تک 3,600 افراد کو کرونا وائرس کے لیے ٹیسٹ کیا ہے. اب ہمارے پاس 75,000 افراد کو ٹیسٹ کرنے کی قابلیت ہے اور آئندہ 1-2 ہفتے میں اس سے بھی زیادہ سہولتیں میسر ہو جائیں گی. امریکہ کی تقریباً نصف درجن ریاستوں میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد امریکہ نے اٹلی، ایران اور جنوبی کوریا سے امریکہ آنے والے مسافروں کی ایئرپورٹس پر لازمی اسکریننگ کا اعلان کیا ہے. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پاکستان میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کتنے مؤثر ہیں اور آپ خود کو کیسے اس مرض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس بارے میں ایک تفصیلی پروگرام ہم جلد آپ کے لیے پیش کریں گے. چلیں ادھر تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں، تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. چین پر الزام ہے کہ وہ ویغر مسلمانوں کی ثقافت اور تاریخ کو مٹا رہا ہے. چین اس الزام کی تردید کرتا ہے، لیکن کئی ویغروں نے وائس آف امریکہ کو بھی بتایا ہے کہ اپنے آبائی وطن میں انہیں اپنی زبان تک بولنے کی اجازت نہیں. واشنگٹن کے قریب ہر اتوار کے روز ایک ایسی کلاس منعقد ہوتی ہے جہاں ویغر نوجوانوں کو اپنی مادری زبان اور ثقافت سے متعارف کرایا جاتا ہے تاکہ انہیں اس گھٹن اور جبر سے آزادی ملے جس کا ان کے خاندانوں کو چین میں سامنا کرنا پڑا. آنا اسکول میں اتوار کی صبح کا ایک منظر. بچے یہاں اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ روایتی ویغور رقص بھی سیکھ رہے ہیں. امریکہ میں یہ اپنی طرز کا واحد اسکول ہے. سریا کاشگری اس اسکول کی پرنسپل اور شریک بانی ہیں. یہاں 8 اساتذہ اور 80 طالب علم ہیں. بعض دفعہ یہ تعداد 100 تک پہنچ جاتی ہے اور کبھی اس سے کم، لیکن عموماً 100 سے 70 کے درمیان ہی رہتی ہے. سریا کاشگری 1999 میں اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ آئی تھیں. انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر سن 2017 میں اپنی بچت سے اس ویغور ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ اسکول کھولا جسے چین کے حملوں کے بعد معدومی کا خطرہ تھا. وہ ہماری کتابیں جلا رہے ہیں. تمام جماعتوں سے ہماری زبان پر مشتمل کتابیں ختم کر دی گئیں اور اب وہاں محض چینی زبان پڑھائی جا رہی ہے. اور حالیہ کچھ عرصے سے تو ہمیں اپنی زبان بولنے کی بھی اجازت نہیں. بہت سختی کر دی ہے انہوں نے، جسے ہم اپنی ثقافت اور زبان ختم ہوتی دیکھ رہے ہیں. اس سنڈے اسکول میں پرائمری، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس سطح تک کے کورسز کروائے جاتے ہیں. تمہارے سلماز ایڈوانس کلاس کو پڑھاتی ہیں. چینی کمیونسٹ پارٹی کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری زبان مشکل سے ہی بچ پائی ہے. اسی وجہ سے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہاں موجود ویغور نوجوان اپنی زبان اور ثقافت کو سیکھیں. اسی وجہ سے میں نے یہاں پڑھانا شروع کیا. ایڈوانس کلاس کے طالب علم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ یہاں سیکھ رہے ہیں وہ صرف زبان سیکھنے تک محدود نہیں. جب آپ اپنی زبان سیکھتے ہیں تو اسے بھول نہیں سکتے اور اسے اپنے بچوں تک منتقل کر سکتے ہیں. میں یہاں اسلامی تعلیم لیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایک بہتر انسان بن سکوں اور اپنی ماں کی زبان سیکھ سکوں. کلچر سیکھنا ہی اس کی کنجی ہے. Our main culture
is Uyghur song and then with a dance. موسیقی اور رقص ویگور ثقافت کا اہم حصہ ہیں. ہر گھر، ہر کمیونٹی اور ثقافت کے لڑکے لڑکیاں رقص جانتے ہیں. ویگور ہیومن رائٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق چینی حکومت نے امریکی ویگور کمیونٹی کو چین میں موجود ان کے گھر والوں کو سنکیانگ کے کیمپوں میں رکھنے کی دھمکیوں سے ہراساں کیا ہے. سوریا کاشگری کہتی ہیں کہ یہاں اسکول کھولنے کے بعد سے ان کا اپنے بہن بھائیوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. شاید میں خوفزدہ ہوں. میں ہر وقت اس بارے میں سوچتی ہوں کہ کیا ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا میں اسکول بند نہیں کروں گی. این منگ لیو کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ. کرنسی نوٹس کے ڈیزائن عموماً ایک ملک کی تاریخ کے اہم واقعات، مقامات اور شخصیات کو خراج پیش کرتے ہیں. امریکہ میں آج تک نوٹوں پر سفید فام مرد ہی نظر آئے ہیں. کچھ سالوں سے $20 کے نوٹ سے سابق صدر اینڈریو جیکسن کی تصویر ہٹا کر، جو کہ کئی غلاموں کے مالک بھی تھے، غلامی کے خلاف جدوجہد کرنے والی ایک سیاہ فام خاتون ہیریٹ ٹبمن کی تصویر لگانے کے منصوبے پہ غور کیا جا رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اگرچہ اس پہ کام روک رکھا ہے، نیو یارک کی ایک مصورہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود اسے آگے لے کے جائیں گی. اس کی وجہ انہیں سے جانتے ہیں. بروکلن کی ڈینا کوپر وہی کر رہی ہیں جو امریکی محکمہ خزانہ نے برسوں پہلے کہا تھا کہ وہ کرے گا. وہ $20 کے نوٹ پر صدر اینڈریو جیکسن کی تصویر پر غلامی کے خاتمے کے لیے تحریک چلانے والی ہیریٹ ٹبمن کی تصویر اسٹیمپ کر رہی ہیں. میں نے 6 مختلف زاویوں سے ان کے چہرے کا مطالعہ کیا اور اس طرح میں نے یہ آرٹ ورک بنایا ہے. ڈینا کوپر نے نوٹس پر ہیریٹ ٹبمن کی تصویر لگانے کا فیصلہ اس وقت کیا جب امریکی محکمہ خزانہ نے $20 کے نوٹ پر 7ویں امریکی صدر کی تصویر کی جگہ ہیریٹ ٹبمن کی تصویر لگانے کا اپنا فیصلہ واپس لے لیا تھا. اینڈریو جیکسن امریکی تاریخ کی کوئی عظیم شخصیت نہیں ہے. انہوں نے امریکن انڈینز کو ہٹانے کا قانون نافذ کیا تھا. لہٰذا میں سوچتی ہوں کہ ہمیں یقینی طور پر اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کرنسی پر کس کو جگہ دے رہے ہیں. یہ تبدیلیاں 19ویں ترمیم کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر اس سال ہونے والی تھی. اس ترمیم کے تحت خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تھی. پھر بھی ٹرمپ انتظامیہ نے اسے 2026 تک ملتوی کر دیا، لیکن ڈینا کوپر نے انتظار نہ کرنے کا فیصلہ کیا. وہ پہلی افریقی امریکی خاتون کو جلد از جلد قومی کرنسی پر دیکھنے کے لیے بے چین تھی. میں اس مقام سے صرف 40 منٹ کے فاصلے پر پلی بڑی ہوں جہاں ہیریٹ ٹبمن کو غلام بنایا گیا تھا. میں ان کی میراث اور ان کاموں کے بارے میں سنتی آ رہی ہوں جو انہوں نے زیر زمین ریلوے کے لیے کیے تھے. ڈینا کوپر تنہا نہیں ہیں. متعدد ہم خیال کارکن ان کی حمایت کرتے ہیں اور $20 کے نوٹ کو دوبارہ سے چھاپنے کے لیے اپنے ذرائع اور رقوم استعمال کر رہے ہیں. آج امریکہ کے مختلف شہروں نیو یارک، ورجینیا، مشیگن اور کیلیفورنیا میں 1500 سے زیادہ نئے نوٹ چھاپے گئے ہیں. ہمارے پاس کوئی آیا اور پوچھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے $20 کے نوٹ دیے. ڈینا کوپر کہتی ہیں کہ $20 کے بل کو نیا چہرہ دینا بالکل قانونی ہے، بس خصوصی مقناطیسی پٹی برقرار رہنی چاہیے. اس بل کو ملک میں کہیں بھی قبول کرنا چاہیے. ATMs کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈینا کوپر کا کہنا ہے کہ اس تجربے کے بعد انہوں نے دوسرے نوٹس پر بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے. بینجامن فرینکلن صدر نہیں تھے. ان کی تصویر کرنسی پر کیوں ہے؟ تاہم ڈینا کوپر نے اعتراف کیا ہے کہ وہ کبھی بھی ملک کے بانیوں کا نام نہیں لے سکتی، لہٰذا لگتا ہے کہ $100 کا نوٹ محفوظ ہے. نینا وشنیوا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. دنیا بھر سے اہم خبروں کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ facebook.com/voa کا پیج بھی آپ کے لیے ہر وقت حاضر رہتا ہے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. سارا زمان کو اب اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.